دنیا میں 3 الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ عیسائی یعنی مسیحی حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ جبکہ مسلمان الحمدللہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت 1,24,000 انبیاء کرام اور ان کے سردار نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو مانتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، صلیب پر چڑھا دیا، اور جو وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے کر دیا۔ یہی عقیدہ عیسائی حضرات کا بھی ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے گناہوں کا کفارہ اپنی جان کی صورت میں ادا کر دیا، اور یہودی جو ان کی جان کے در پہ تھے بالآخر انہیں صلیب پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دے دی۔ 3 دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اپنی والدہ محترمہ کو تسلی دی، اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کو تسلی دی۔ اسلام یہودیت اور عیسائیت دونوں کے عقیدے کا رد کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور آگے فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی انہیں صلیب دی گئی بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں زندہ اپنی جناب میں اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، اگر حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان نہیں دی، انہیں سولی نہیں دی گئی، پھر آخر مصلوب کون ہوا؟ قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، نہ ہی انہیں قتل کیا جا سکا، پھر آخر سولی کسے دی گئی؟ مفسرین کرام اور انجیل برنباس بھی اس بات کو سامنے لے کر آتی ہے کہ سولی پر جس شخص کو چڑھایا گیا، جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک شاگرد، جو بعد میں ان کا غدار بن کر سامنے آیا، یعنی جوڈس، جسے یہودا اسکریوتی کہتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی، اسے سولی دی گئی۔ یقینی طور پر وہ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد دنیا میں زندہ نہیں رہا، لیکن اگر بائبل یہ ثابت کرنا چاہتی اور عیسائی دنیا ساری دنیا کے اہل علم کو اور عوام کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ سولی پر چڑھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، تو پھر جوڈس یعنی یہودا اسکریوتی کو دنیا میں زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اس ساری صورتحال کو ڈرامائی طور پر پیش کرتے ہوئے جوڈس یعنی یہودا اسکریوتی کو 2 موتیں دی گئیں۔ ناظرین کرام، ساری دنیا کی تاریخ میں کیا کبھی ایسا ممکن ہوا ہے کہ کسی عام انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے کہ اسے 2 موتوں سے ہمکنار کیا جائے؟ یہودا اسکریوتی 2 موتیں بائبل بیان کرتی ہے، اور یہ ایک تحقیقی نقطہ دور حاضر کے نامور اسکالر جو مذاہب عالم پر بالخصوص یہودیت، عیسائیت، بہائیت اور قادیانیت پر انتہائی تحقیقی نقطۂ نگاہ رکھتے ہیں، میری مراد جناب الیاس ستار صاحب سے ہے، جو مباہلہ ونر بھی ہیں، مناظر اسلام بھی ہیں اور محقق شہیر بھی ہیں۔ جناب الیاس ستار حفظہ اللہ نے اپنی گراں قدر تحقیق کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں محبت اور پیار کے ساتھ تبلیغ کے جذبے کے تحت یہ نقطہ کشید کیا ہے کہ کس طرح جوڈس کو 2 موتیں دے کر یہ باور کرانا چاہا کہ جوڈس صلیب پر نہیں چڑھا تھا بلکہ اصل میں جوڈس 2 مختلف طریقوں سے فوت ہو گیا تھا۔ ایسا کس طرح ممکن ہے کہ جوڈس ایک ہی آدمی 2 طریقوں سے فوت ہو جائے؟ آئیے یہ ایک حیرت ناک، حیرت انگیز، فکر انگیز، دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں نقطہ
محترم جناب الیاس ستار صاحب کی زبانی سنتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے، قرآن کا نظریہ کیا ہے، انجیل برنباس کیا کہنا چاہتی ہے، اور آپ کو ان تمام چیزوں سے کیا سمجھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید ایک بات صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے، وما قتلوا وما صلبوا، اور شک میں ڈال دیا گیا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس آیت کا ایک ایسا تفسیر جو آج تک نہ کسی نے لکھا نہ آپ نے سنا۔ قرآن کی روشنی سے عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک ان کا شاگرد تھا، جوڈس اسکاریٹ انگلش میں بولتے ہیں، یہودا اسکریوٹی اردو میں بولتے ہیں۔ تو یہ غداری کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صلیب پر چڑھوا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا، فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ چلے گئے۔ تو اس وجہ سے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے قرآن کی روشنی سے، اور جوڈس اسکاریٹ کا فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے، یعنی جوڈس اسکاریٹ دنیا میں نہیں رہا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ پہنچ گئے اور جوڈس مر کے دفن ہو گیا۔ تو دنیا میں دونوں موجود نہیں تھے۔ اب بارنبس کا انجیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ جوڈس اسکاریٹ دنیا سے غائب ہو گیا اس لیے کہ وہ مصلوب ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے غائب ہو گئے کیونکہ وہ آسمان پر چلے گئے۔ لیکن کرسچن کا یہ ایمان ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود مصلوب ہوئے تھے اور جوڈس اسکاریٹ مصلوب نہیں ہوا تھا، غداری کیا تھا لیکن مصلوب ہونے کا ذکر نہیں آتا اس کا۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی غائب ہو گئے دنیا سے، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام غائب ہو گئے دنیا سے اس لیے کہ وہ صلیبی واقعہ کے بعد خود مصلوب ہوئے تھے لیکن فوت ہو گئے تھے، اور 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور اپنے شاگردوں وغیرہ کے ساتھ ملاقات کر کے آسمان کی طرف چلے گئے فرشتوں کے ساتھ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے غائب ہو گئے صلیب کے واقعے کے بعد، لیکن جوڈس اسکاریٹ صرف غداری کیا تھا اور اس کے وہ مصلوب نہیں ہوا تھا، یعنی بائبل کے روشنی میں۔ تو جوڈس اسکاریٹ وہ شخص ہے جس کو دنیا میں موجود رہنا چاہیے۔ قرآن اور بائبل کے روح سے دنیا میں جوڈس اسکاریٹ موجود نہیں رہا صلیب کے بعد، اور بائبل کے روشنی میں جوڈس کو ضرور زندہ موجود رہنا چاہیے دنیا میں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے اور جوڈس مصلوب ہو گیا تو کرسچن لوگ کے لیے ایک مصیبت ہو گئی۔ اس زمانے کے کرسچن نہیں، کیونکہ تو حواری وغیرہ تھا، ان کا ایمان بالکل درست تھا، لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ انجیلیں بعد میں لکھی گئیں، ان کا ایمان تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام خود مصلوب ہوئے اور وہ کراس بھی پہننا، کراس وغیرہ کا اہمیت دینا شروع کر دیا کہ صلیب پر یعنی کراس پر وہ مصلوب ہوئے۔ تو جوڈس کے بارے میں ان کے ذہنوں میں پریشانیاں پیدا ہوئی، وہ اس لیے کہ جوڈس دنیا میں تھا نہیں اور جوڈس کسی سے مل رہا نہیں تھا، نہ کوئی مل رہا تھا جوڈس سے۔ تو جوڈس کے بارے میں اور پھر وہ لوگوں میں جو بارنبس کی انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے تھے صلیب کے وقت، لیکن 3 دن بعد دوبارہ دنیا میں واپس آئے۔ اس لیے آئے کہ اوپر سے ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور اپنی ماں کو اور شاگردوں کو دلاسا دو کہ ہم زندہ ہیں، ہم مصلوب نہیں ہوئے، تم لوگ رو رو کے اپنا زندگی مت کاٹو بلکہ خوش رہو، اور ہم آسمان پہ ہیں اور واپس جا رہے ہیں لیکن قیامت کے پہلے دوبارہ آئیں گے۔ یہ سب کہانیاں یہ سب باتیں جب رائج ہو گئی دنیا میں
تو کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ بھائی یہ کیسا ہوگا، وہ تو مصلوب ہو گئے تھے، یہ لوگ کیسے بولتے ہیں واپس آئے. لیکن پھر بولے کہ اگر وہ مصلوب ہوئے تھے خود تو جوڈس اسکاریٹ کہاں ہے. اس قسم کے یہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کنفیوژن رہا. تو جوڈس کو ان کو زبردستی دنیا میں مارنا ضروری پڑ گیا. برنباس انجیل میں آیت نمبر 215-216 میں اس طرح ذکر ہے کہ جب وہ یہودی سپاہی آتے ہیں گرفتار کرنے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو مقدس فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نکال لے گئے اور انہیں تیسرے آسمان پر بٹھایا. یہودا جھپٹ کر سبوں سے پہلے اس حجرے میں داخل ہوا جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیا گیا تھا، اور شاگرد سو رہے تھے. اس پر خدا نے حیرت انگیز کام کیا، اور وہ یہ کہ یہودا بدل کر بول چال اور چہرے میں ایسا یسوع کی مانند ہو گیا کہ ہم اسے یسوع ہی سمجھے، اور وہ ہمیں جگا کر دریافت کرنے لگا کہ استاد کہاں ہے. اس پر ہم نے تعجب کیا اور جواب دیا، آقا تو ہی تو ہمارا استاد ہے، کیا تو اب ہمیں بھول گیا؟ اور وہ مسکرا کر بولا، بھلا تم احمق ہو، مجھے یہودا اسکریوٹی نہیں سمجھتے؟ اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ سپاہ داخل ہوئی اور یہودا پر ہاتھ ڈال دیا، کیونکہ وہ ہر طرح سے یسوع جیسا تھا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن میں کلیئر ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا، یعنی ان کو مصلوب نہیں کیا گیا. اور برنباس کی انجیل میں تو باقاعدہ ڈیٹیل میں حوالہ ملتا ہے کہ ان کو آسمان پر لے گئے اور جوڈس اسکاریٹ کو پکڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ لے گئے. اب آپ کو قرآن اور برنباس کی انجیل کے حوالے کے بعد بائبل سے کچھ کہانیاں سناتے ہیں جو بہت ہی دلچسپ لگے گا آپ کو. متی باب 26. اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دیے، اور وہ اس وقت سے اس کو پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. اب جو آپ نے متی انجیل کے حوالے دیکھے ہیں، اس کے روشنی میں جوڈس اسکاریٹ یہودیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے سودا کرتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیں گے. تو انہوں نے 30 چاندی کے سکے اس کو دیتے ہیں، اور جوڈس جو ہے اب تلاش کرتا اس موقع کا کہ کیسے پکڑوا دیں. اب آتے ہم لوگ باب 14 مرکز کا، آیت نمبر 10-11. ادھر سین وہی ہے کہ غداری کرنے کے لیے یہودی لوگوں کے پاس جوڈس اسکاریٹ گیا، لیکن یہاں 30 سکہ ملا نہیں، بلکہ اقرار کیا کہ دیا جائے گا. مرکز باب 14 آیت 10. پھر یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے، وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کس طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دے. اب بات فکر کی یہ ہے کہ جوڈس تو خفیہ طور پر گیا تھا یہودیوں کے پاس، اور یہ انجیل سے میں سنا رہا ہوں، تو انجیل تو کرسچنز کا مقدس کتاب ہے، اور جوڈس جو گیا تھا خفیہ طور پر گیا تھا. اور اس کے بعد میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ صلیب پر چڑھا تھا، لیکن کرسچن کا ایمان بھی ہے کہ پھانسی بھی ہو گیا اور کھیت میں بھی مر گیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلا کہ وہاں 30 سکہ دیا گیا اس کو،
اور یہ کیسے پتا چلا کہ 30 سکہ کا اقرار ہوا، اور یہ 30 کا پتہ کیسے چلا 30 سکہ تھا؟ کیونکہ غیر تھا خفیہ طور پر، اور یہودی کے پاس گیا تھا، کوئی عیسائی کے پاس تو گیا نہیں تھا کہ وہ عیسائی لوگ ایک دوسرے کو بتا دیا کہ 30 سکہ ملا. یہ ایک خفیہ بات ہے. یہ پتہ کیسے چلا ان لوگوں کو؟ کیونکہ انجیل تو عیسائی کا مقدس کتاب ہے، اس میں کیسے درج آ گیا یہ؟ کیونکہ یہ خفیہ بات تھا، یہ پوشیدہ رہنا تھا. تو اس میں غور فکر کرنے کی بات ہے کرسچن حضرات کے لیے کہ آیا انجیل کا یہ حصہ عیسائیوں نے لکھا ہے یا یہودیوں نے لکھا ہے؟ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے، کیونکہ اس سے ان کا ایمان میں جو ملاوٹ ہوا ہے اس سے وہ پاک ہو جائے گا. اب گرفتاری کے منظر پہ آپ کو لے چلتے ہیں کہ جوڈس اسکاریٹ سپاہیوں کے ساتھ مرکز باب 14 میں لکھا ہے، آیت نمبر 43 سے 46 تک ہے کہ یہودی سپاہیوں کو ساتھ لے کے گیا اور کہا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی استاد ہوگا. لہذا ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ استاد کے پاس جاتا ہے، بوسہ لیتا ہے، اور سپاہی لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیتے ہیں. متی باب 27 آیت 3. جب اسے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا. انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان. اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری ہو گئی تو باب 27 متی کی آیت نمبر 3 سے آگے ہے، اس میں لکھا ہے کہ جوڈس اسکاریٹ کو بہت افسوس ہوا کہ ایک نیک انسان کو گرفتار کروا دیا اور اس کو سزا ملے گی. تو وہ جاتا یہودیوں کے پاس اور 30 سکہ جو ان سے لیا تھا ان کے پاس پھینک دیتا ہے. اور واپس جاتا ہے اور اپنے آپ کو پھانسی دے کر اپنا زندگی ختم کر دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ باب 27 متی میں جوڈس اسکاریٹ جو ہے یہ خودکشی کیا. اب اس کا بالکل اپوزٹ بات ہے. اعمال باب 1 آیت 18. اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں باہر نکل پڑی. باب 1 اعمال آیت نمبر 18 وغیرہ کہ وہ جو 30 سکہ لیا تھا یہ جا کے واپس پھینکا نہیں، یہودیوں کو واپس نہیں کیا، بلکہ اس سے ایک کھیت خرید لیا. اس کھیت میں گیا اور منہ کے پل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اتریاں نکل گئی اور اس طریقے سے اس کا موت واقع ہوا. تو دوستو بزرگوں، آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی 2 قسم سے فوت ہو؟ ایک تو پھانسی دے کے خودکشی کر لے اور دوسرا کھیت میں منہ کے پل گرے اور پیٹ پھٹ جائے، اتری نکل جائے. افسوسناک بات ہے. یہ دنیا کے تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا ہے اور یہ قرآن کا منہ بولتا ثبوت بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وما قتلہ وما صلبہ اور شک میں ڈال دیا. اب کیسا شک میں ڈال دیا ہے؟ ایسا ڈالا کہ یہ 2000 سال بعد پھر وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی بات کہ بھئی واقعی عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے، جوڈس اسکاریٹ مصلوب ہوا تھا. اور چونکہ وہ مصلوب ہو گیا تھا، دنیا سے غائب ہو گیا تھا، دنیا میں وجود بتانے کے لیے، دنیا میں اس کا وجود بتانے کے لیے اس کو زبردستی لوگوں نے مارنے کی کوشش کی. کسی نے اس کو خودکشی کے ذریعہ مار دیا اور کسی نے اس کو کھیت میں مار دیا، جسے اللہ پہلے ہی مار چکا تھا. بندوں نے دوبارہ اس کو مارنا شروع کر دیا. عیسائیوں دوستوں سے گزارش ہے
کہ غور فکر سے ان آیتوں کو پڑھیں اور اس کے جو نتیجہ اخذ کریں گے وہ یقیناً آپ کا یہی ہوگا کہ جوڈس جو ہے وہ مصلوب ہوا تھا، ورنہ دو قسم کا موت کسی انسان کے نصیب میں آج تک نہیں لکھی گئی ہے۔ اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ یہ بائبل جو اتنے اونچے اونچے گھرانے میں موجود ہوتا ہے، 2000 سال سے اس قسم کی باتوں کو رکھا ہوا ہے۔ 2000 سال تو نہیں، مطلب بعد میں لکھی گئی ہے، تو اتنا پرانی باتیں ہیں، تو ابھی تک جہاں اتنا تحریف کیا گیا ہے تو یہ ترمیم بھی کر کے اور بائبل کو ذرا صحیح کر لیتے تو عیسائی حضرات کو آج یہ پریشانی سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ اب میرا گزارش ہے ہر مسلمان کو کہ اس بات کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب عیسائی حضرات کے ہر بڈھے جوان بچوں کو اس بات کی علم ہوگی کہ ان کے اس مقدس کتاب میں جو گرجے کے اندر رہتا ہے، جو بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، جو بڑے بڑے لائبریریوں میں ہوتا ہے، جو ہزاروں زبانوں میں جس کا ترجمہ موجود ہے، اس کتاب میں دو قسم کے موت کا ایک انسان کے بارے میں ذکر ہے۔ جب ان سب بڈھے جوان بچوں کو یہ پتا ہوگا تو اتوار کو جب گرجے میں جائیں گے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور بائبل نظر آئے گا تو دل میں طرب پیدا ہوگی، اللہ سے دعا کریں گے ہماری کتاب میں جو غلطیاں ہیں اس کی مہربانی کر کے وضاحت کر دے، ہمارے ایمان کو درست کر دے، اور قرآن میں جو بات آپ نے کہا ہے جو کتنا یقینی اور سچ سمجھ میں آ رہا ہے اب، اس کو ہمارا ایمان بنا دے، ہمارے تقدیر میں اسلام کا مذہب لکھ دے، ہمیں مسلمان بنا کر موت دے اور قیامت کے دن مسلمان بنا کر اٹھا اور جنت کا حقدار بنا۔ جناب الیاس ستار کی تحقیق آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ جناب الیاس ستار خیر خواہ ہیں صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ انسانوں کے، تمام انسانوں کے، بلا امتیاز مذہب نسل۔ ان کی تڑپ ہے کہ ہر انسان جنت کا راہی بن جائے، تحقیق کرے، جستجو کرے۔ حق کا راستہ نمایاں ہے، بس اپنی آنکھوں پر لگے ہوئے چشمے سے گرد ہٹانے کی ضرورت ہے، تعصب کی اینک اتارنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، آج جناب الیاس ستار نے بائبل کے جس عظیم تعداد کو خوبصورت تحقیق کے ذریعے واضح کیا ہے، یہ دعوت فکر ہے ساری دنیا کے عیسائی بھائیوں کے لیے کہ غور و فکر سے کام لیں، تدبر و تعقل کریں، مذہبی روایتی خاندانی تصورات کو بالائے طاق رکھ کر حق کی تلاش میں اللہ کو پانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشترکہ دین جو تمام انبیاء کرام کا دین ہے، اسے پاتے ہوئے حق کے راستے پر چلتے ہوئے جنت کے راہی بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔